وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتبعوني يحببكم الله سبحان الله سبحان الله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. میں اپنے اسلاف کے سامنے مسئلہ بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. تمام فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جن کے کانوں تک یہ آواز پہنچ جائے اس آیت کریمہ کی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، تو تمام لوگوں پر ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کا درود پڑھنا واجب ہو جائے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ مسئلہ عرض کرنے کی. ہم پہلے بڑے گناہگار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ ہمارے کھاتے میں ایک اور واجب آ جائے جس کو جو بھی درود آتا ہو ضرور پڑھنی ہو. اور یہ منظر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے کہ جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے تو جانشین مصطفیٰ افضل البشر بعد سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب آقا کا چہرہ انور اپنی نگاہوں میں سجاتے ہوئے سلام پڑھتے ہوں گے تو وہ منظر کیسا ہے؟ سبحان اللہ. کیونکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. یہ یاد رکھیے میرے بھائی، میں آیت کریمہ کی طرف تو بعد میں، پہلے یہ میں عرض کر دوں گی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہم پر ہے. بے شک آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ ہم میں موجود ہیں. صرف آج کے یا 14ویں صدی کے علماء و مشائخ کا نہیں، یہ جانشین مصطفیٰ کا عقیدہ. سبحان اللہ. یہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ ہے کہ محبوب آقا رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہماری ہر صدا کو، التجا کو سماعت بھی فرما رہے ہیں. رب کائنات قرآن پاک میں فاتبعونی پہلے ارشاد فرما رہا ہے، پھر فرماتا ہے یحببکم اللہ. اے پروردگار، تو پہلے یہ فرما دیتا کہ اے انسان، میں نے تجھے اپنا خلیفہ بنا لیا ہے، اپنا نیب مقرر کر لیا ہے، میں تم سے بڑا پیار کرتا ہوں. رب کائنات فرماتا ہے نہیں نہیں، کہیں اس غلط فہمی میں نہ رہنا، میں ہر ایک سے پیار نہیں کرتا، ہر ایک کو اپنا محبوب نہیں بناتا، فقط اس کو بناتا ہوں جو میرے یار کی اتباع کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ. اتباع کس نے کی ہے؟ اتباع کس نے کی ہے؟
کیا صرف نماز پڑھنے کا نام اتباع ہے؟ فقط روزہ رکھنے کا نام اتباع ہے؟ زکوٰۃ دینے کا نام ہی صرف اتباع ہے؟ طواف کعبہ کرنے کا نام صرف اتباع ہے؟ محبوب آقا کے دروازے پر وہاں پہرا دینا فقط یہ اتباع ہے؟ نہیں۔ رب کائنات فرماتا ہے میں نے تمہیں انسان ضرور بنایا ہے مگر کامل اس وقت بنو گے جب تمہارے سینے میں میرے یار کے عشق کا پرزہ میرے یار کی غلامی کا طور ہوگا، میرے یار کی غلامی کا پٹا ڈالو گے گلے میں تو یوں بکم اللہ میں تمہیں اپنا محبوب اور تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے غلامی کا حق ادا کیا ان کے تذکرے صرف زمین پر نہیں ہیں، آسمانوں پر ہیں، آسمانوں پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ آسمانوں پر بھی ایسے ہیں کہ محبوب آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو مجھے وہاں بلال حبشی کے چلنے کی آواز آ رہی جو رنگ کا بظاہر لوگ اسے کالا کہتے تھے، ہم نہیں کہتے، لوگ کہتے تھے ہم تو ان کو مانتے ہیں جو بلال حبشی کے لیے کھڑے ہوتے اور کہتے جا سیدنا سوال آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے کالا نہیں کہا، ہم نے نہیں کہا اور ہمارے بڑوں نے بھی نہیں کہا۔ اللہ اللہ اللہ۔ جن کے ہم ہو گئے ہیں، سبحان اللہ، ہم ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب کائنات یہی تو فرما رہا ہے تم دعویٰ تو کرو غلامی کا، میں تمہیں محبوب بناؤں گا۔ یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی، رسول کے غلام ہیں۔ ٹائم پہلے اوور ہو گیا تو ناروں کی نظر میری یہ ٹائم میں پھر شارٹ کرتا ہوں۔ صرف اتنی بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ میرے بھائی جس طرح مچھلی کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمیں زندہ رہنے کے لیے عشق رسول کی سبحان اور عشق رسول اتباع رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہے کہ کھوکھلا نعرہ ہو جائے، ہم دعویٰ کرتے رہیں دلیل نہ ہو، نہیں، رب کے یار کی اداؤں کو اپنائیں گے تو یحببکم اللہ۔ سبحان اللہ۔ رب کے محبوب کی اداؤں کو اپنانے کا نام، اور رب کے محبوب کی ادائیں آپ سوچیں گے کہ ہم نے تو اتنا پڑھا بھی نہیں ہے، اتنا ریسرچ نہیں کیا اور وہ دور بھی نہیں دیکھا محبوب آقا نے کس انداز میں نماز پڑھی ہے، کس انداز میں قرآن پڑھا ہے، کس انداز میں تبلیغ کی ہے، کس انداز میں دین کی ترویج و اشاعت کے لیے دن رات محنت کی ہے، یہاں تک غیر تو غیر اپنے مخالف ہو گئے تھے۔ آج بھی ان اداؤں کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے ہمارے اسلاف نے یہ لکھا ہے، بزرگوں نے یہ لکھا ہے، ہمارے اکابر نے یہ لکھا ہے کہ علماء کے پاس بیٹھو تو زبان سنبھال کے بیٹھو اور اپنے مرشد کے پاس بیٹھو تو دل سنبھال کہ مرشد کی نگاہ دل پر ہوتی ہے اور علماء کی جو ہے فتویٰ جو ہوتا ہے وہ ظاہر پر ہوتا ہے۔ ہمارے اسلاف کی موجودگی میں، ہمارے بزرگوں کی موجودگی میں کم از کم دنیا کو اپنے دل کا جو ہے آستانہ نہ بنائیے،
अपने दिल का नगीना न बनाइए, दुनिया को अपने दिल में न बसाइए, दुनिया के इर्द गिर्द अपने दिल को न घुमाइए, फकत दीदारे यार ही कीजिए। और ये याद रखिए, ये याद रखिए, मेरा ख्याल है कि मेरे साथी पढ़ रहे थे शायद, या मैं इजाफा कर रहा हूँ, मुर्शिद का दीदार है बाऊ संलग करोड़ा। वो क्यों है, वो क्यों है? अल्लाह अकबर, बात लंबी हो जाएगी, फकत इतना अर्ज कर देता हूँ कि मेरे भाई आज इतने ठंडे मौसम में इतने दूर दराज से गर्म बिस्तर जो है बिस्तरों को छोड़ के तवील सफर करके आखिर कुछ तो है कि यहाँ याद की महफिल सजा फकत हम रस्मन यहाँ नहीं आए, बल्कि अपने ईमान को जला बख्शने आए हैं, अपने इश्क में तलातुम बर्पा करने आए हैं, अपनी निगाहों को ठंडक अज़हान की मैल को धोने के लिए आए हैं। और ये नहीं हो सकता कि जहाँ रब के महबूबीन तशरीफ फरमा हो, वहाँ रब के हम को मंजूर ना हो। युहिब्बुकुमुल्लाह, यही तो है रब्बे कायनात ने अपने महबूब की इत्तबा में बिठा के, अपने महबूब के जिक्र की महफिल में बुला के तुम्हें महबूब बना दिया। सुभान अल्लाह। कोई अपनी मर्जी से नहीं लाता, कोई नहीं आता, हजारों लाखों करोड़ों इंसान फिरते होंगे, मगर तुम्हें रब्बे कायनात ने अपने महबूब की जिक्र की महफिल में बुलाया है। ये एजाज अता कर दिया है कि तुम मेरे महबूब के महबूबों की महफिल में आए हो। जाओ, मैं तुम्हें भी ये एजाज देता हूँ कि तुम पर भी यही आयत करीमा का ये जो है इशारा है, युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं तुम्हें भी अपना महबूब बना दूंगा। और फिर जो महबूब होता है मुहिब के हुक्म की तामील करता है। अब ये नहीं है कि सिर्फ मुहिब के हुक्म की तामील करे, कुछ महबूब अपने मुहिब को भी मना लेते हैं और कुछ महबूब अपने मुहिब से मनवा लेते हैं। नाज होता है, नाज होता है, और मुहिब महबूबों की माना करता है। सुभान अल्लाह। ये कभी नहीं दस्तूर देखा कि मुहिब भी हो अपने महबूब की ना माने, आशिक भी हो अपने महबूब की ना माने। कमाल की बात है, तालब भी हो। कमाल है, हम यहाँ बैठे हैं तो रब्बे कायनात ने हमें युहिब्बुकुमुल्लाह में शामिल किया है, तो हम रब से यहाँ मनवाने के लिए बैठे हैं और फिर दरखास्त पेश करते हैं अपने शेख के तरीके से कि वो रब के दुआ फरमाएंगे और रब्बे कायनात हमारे गुनाहों को माफ फरमाएंगे।